لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیان کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے ماہ سفر المسافر دی حقیقت اور بدشگونی دی شرعی حیثیت۔ ماہ محرم الحرام دی آج 29ویں تاریخ ہے اور ماہ سفر المظفر اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ ماہ سفر دے متعلق بہت ساری چیزاں، بہت سارے غلط عقائد، بہت ساریا غلط رسماں سارے عوام دے وچ بعض خواص دے وچ مشہور نے، جنہ دا وقتاً فوقتاً علماء کرام ذکر کرتے رہتے ہیں، قرآن و احادیث کی روشنی دے وچ سانوں آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ تو آج اساں بھی انہاں چند چیزاں دا ذکر کرنا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی دے وچ اسی دیکھنا ہے کہ ماہ سفر المظفر کیسا مہینہ ہے اور سانوں اس کے بارے کیسا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح دے اعمال کرنے چاہیے نے، اور جو ماہ سفر المظفر دے متعلق بدشگونی لئی جاتی ہے اس کو اسی کس حد تک لینا ہے، اور اس کے علاوہ اور چند ایک ضروری معلومات انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بعثت تو پہلے اہل عرب جو اس وقت دے جاہلیت دے لوگ سن، انہاں دے وچ یہ رائج سی انہاں مہینیاں دے جڑے نام نے یہ اسلام تو پہلے دے رکھے گئے ہیں۔ سفر، ربیع الاول ہے، جتنے بھی محرم الحرام ہے یا دیگر یہ جڑے نام نے یہ اسلام تو پہلے دے نام
انہاں دے رکھے گئے نے اور یہ رائج نے. انہاں دی کئی وجوہات بیان کیتیاں جا رہی ہیں جو کہ ساڈا موضوع کا حصہ نہیں ہے. تو ماہ سفر المظفر، سفر جڑا ہے سواد فے اور رے، اس کا معنی ہوتا ہے خالی. سفر کا معنی خالی ہے کہ کوئی چیز خالی ہوئے تو اس کو عربی میں سفر آکھیا جاتا ہے. اب خالی تو مراد وہ کی لیندے سن کہ ان دے وچ رحمت نہیں، ان دے وچ برکت نہیں، ان دے وچ تسی کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا، ان دے وچ کوئی نواں سفر نہیں کرنا، بلکہ ان دنوں اور اس مہینے دے وچ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. کیوں کہ اس مہینے وچ آسمان تو آفتاں، بلاواں، مصیبتاں، بیماریاں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں. تو لہذا اس مہینے دے وچ انہاں لوگاں نے چند ایک اپنی طرف منسوب غیر شرعی کام بھی اخذ کیتے ہوئے سن، جڑے جو کرتے سن لہو لائب، کھیل کود اور اس کے علاوہ دیگر چیزاں. حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور حقیقی اور سچا دین اللہ تعالیٰ کے مخلوق تک پہنچایا، تو آقا علیہ السلام نے اس چیز کا بھی رد فرمایا. اب انہوں نے ایک اور چیز بھی شامل سی، وہ کیا کرتے سن؟ اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق مہینہ تبدیل کر لیندے سن. جیسا کہ محرم الحرام تو بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اگر انہوں کی نیت بن گئی ہے بھی اسی اس مہینے میں کوئی کام کرنا ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ اس سال محرم بعد آئے گا، سفر پہلے آ جائے گا. یا اگر محرم گزر گیا ہے تو انہیں کہنا ہے جی کہ وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ تو یہ ختم ہوئے گا تو پھر سفر شروع ہو جائے گا. اپنی مرضی کے نال اگے پیچھے مہینیاں نو کر لینا، انہوں دی ترتیب بدلنا انہوں دے رائج سی. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اس چیز کا رد فرمایا. فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ بے شک جڑے مہینے نے انہوں دے وچ کمی بیشی کرنا ہے کفر ہے. اپنی مرضی دے نال جڑا لگیا چنگا وہ شروع کر لیا، اور جڑا اچھا نہ لگیا اس کو آخیا بھی نہیں ہن اے آئے گا، پھر اس بعد یہ آئے گا، پھر اس بعد یہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور جو اس کو بدلے گا یا بدلنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مہینیاں دا جڑا رد و بدل ہے وہ کفر ہے اور گمراہی ہے. لہذا جو مہینہ چلتا پیا ہے اس نو ہی چلن دیو، اور اس بعد جو مہینہ آنا ہے اس نے ہی آنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ محرم تو بعد سفر نہیں آنا، کوئی اور آ جائے، یا سفر پہلے آ جائے محرم بعد آ جائے. خالق کائنات نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جدوں دی ایک کائنات پیدا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ادو ہی مہینیاں دی تعداد بھی پیدا فرمائی ہے اور 12 مہینے پیدا کیتے ہیں، انہوں نے بنایا ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں مہینیاں دی جڑی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے نے جڑے حرمت والے مہینے نے، اور یہ ہی سیدھا دین ہے. لہذا ان دے وچ کوئی بندہ کمی بیشی نہ کرے، اللہ تعالیٰ دے جڑے مہینے نے جڑے دن نے انہاں دا احترام کرے، اپنے آپ کو گناہاں تو، نافرمانی تو، ظلم تو بچاوے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دے نال ہے جڑے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ سفر المظفر کے متعلق، فرمایا ولا تیرتا ولا سافارا، نہ تو یہ کوئی بدشگونی ہے اور نہ ہی یہ کوئی خالی پن ہے. یعنی کہ وہ کہتے سن کہ رحمت تو خالی ہے، سفر ہے، یہ کچھ بھی نہیں.
تو خالق کائنات محبوب نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو یہ بدشگونی ہے نہ یہ منحوس ہے، جس طرح کہ عام سارے ایسا چیزاں پائیاں جاندیاں نے، اسی بعض چیزاں اپنی مرضی دے نال ہی کہہ دینے کہ آ چیز منحوس ہے، آ بندہ منحوس ہے، آ جگہ منحوس ہے، اے چیز منحوس ہے۔ جیسا کہ عام روٹین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار اے جڑا گھر ہے مینوں سیدھا نہیں آیا، جدوں دا میں اس گھر وچ آیا ہاں میریاں پریشانیاں ود گئیاں نے۔ ایسے ہی ایک بندے نے کوئی سواری لے لی ہے، چاہے موٹر سائیکل لے لی ہے، چاہے گاڑی لے لی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اے جیڑی میری گڈی ہے، اے میری سواری جیڑی ہے، یا میرا اے جڑا جانور ہے، یہ میں جدوں دا لیا ہے ادوں دا میں پریشان ہاں، یعنی یہ منحوس ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ عورتوں بیویاں کہتے ہیں کہ اے جڑی عورت ہے منحوس ہے، جدوں دی آئی ہے تو میرے گھر دے وچ اس نے تباہی مچا دیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ اپنے بچیاں دے بارے کہ اے بچہ میرا کرما والا ہے، آ بچہ میرا کڑما ہے، اے اچھا ہے، اے آیا ہے تو میرے رزق وچ بڑی برکت آئی ہے، تو آ آیا ہے تو اگلی چکی گئی ہے۔ اس طرح دیا چیزاں ایسے ہی اسی کچھ مہینوں کچھ دنوں اسی کہنے ہیں کہ جی آج نہ دن آئے نے تو انہوں بڑے چنگے میرے دن نے، اب آ جڑے دن نے یہ میرے واسطے بڑے ماڑے دن نے۔ اس کے علاوہ بھی بڑیاں چیزاں نے جڑیاں ساڈے وچ پائیاں جاندیاں نے جنہوں اسی منحوس کہنے ہیں۔ جس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ اے جڑے رنگ دے کپڑے نے میں پاواں تے مینوں بڑے چنگے سیدھے آندے نے، اگر میں اے رنگ استعمال کراں گا تو میرے واسطے نقصان دہ میرا گھاٹا پہ جاتا ہے۔ ایسے بہت ساریاں اگر گنتے جائیے تو چیزاں نے جڑیاں ساڈے وچ پائیاں جاندیاں نے باس دے وچ، لیکن سانو احساس نہیں ہوتا کہ اسی انہاں چیزاں دے بارے ایک خیال کر کے کی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام دے وچ جو بدشگونی ہے، جو نحوست ہے، اس نو منع کیتا گیا ہے، ناپسندیدہ کیتا گیا ہے، یہاں تک کہ اس نو کفر دے نال تعبیر کیتا گیا ہے۔ اب جیسے ماہ سفر المظفر ہے تو اس کے بارے کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، کہ پریشانیاں دا ہے، مصیبتاں دا ہے، بلاواں دا ہے، تو جس طرح ان دے وچ کچھ ایسے کام بھی ہوئے نے جڑے پریشانی والے نے، جیسے آقا علیہ السلام دی بیماری ہے۔ آقا علیہ السلام دے وصال با کمال تو پہلے جس بیماری میں آپ مبتلا ہوئے نے وہ بیماری ماہ سفر میں شروع ہوئی سی۔ ایسے ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی جو شہادت ہے وہی ماہ سفر المظفر دے وچ ہے۔ تو اب انہاں چیزاں کچھ لوگ ذہن چ رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مہینہ اچھا نہیں ہے۔ تو اگر اسی دوسرے پہلو تے ویکھیے تو فتح خیبر بہت بڑی اسلام میں فتح ہے اور جس نو ہر خاص و عام جانتا ہے، تو جو خیبر ہے وہ اس مہینے میں ہی فتح ہوا ہے ماہ سفر دے وچ۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال جو نکاح فرمایا وہی ماہ سفر میں فرمایا ہے۔ اور کچھ لوگ اس مہینے میں شادیاں نو بڑا منحوس خیال کرتے ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک ساری سوچ ہے اور اسلام نے سانو اس سوچ منع کیتا ہے، اور یہ جڑی سوچ ہے کہ اگر فائدہ مل گیا تو پھر تو آخیا کہ یہ چیز بہت اچھی ہے یا یہ بندہ بہت چنگا ہے، اور اگر نقصان ہو گیا پریشانی آ گئی تو پھر آخیا نہیں اے بندہ جڑا ہے اچھا نہیں ہے، اے چیز بڑی میرے واسطے نقصان دہ ہے۔ یہ طریقہ اہل اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام تو پہلے یہ جڑا طریقہ سی یہ فرعون اور اس کی قوم کا طریقہ سی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جدوں فرعون اور ان کی قوم اتنے کوئی بھی مصیبت آتی سی تو وہ کہتے سن کہ یہ جی سارے اتنے مصیبت آئی ہے نا ان کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور وہ لوگ نے جڑے انہوں کے پیروکار نے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نبی تو ہے ہی رحمت، ہے ہی برکت، باعث شفا، باعث رحمت نے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی کتنی برکت اور کتنی رحمت ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن وہ لوگ جدوں انہوں کا نفع ہونا، انہوں نے فائدہ پہنچنا، تو پھر انہوں نے کہنا جی کہ یہ ساری برکت ہے یا فرعون کی برکت ہے۔
جدوں کوئی گھاٹا پی جانا، کوئی مصیبت آ جانی، پریشانی آ جانی، تو پھر انہوں نے کہنا کہ نہیں نہیں، یہ جڑی سارے تے مصیبت آئی ہے نا، یہ جڑا نقصان ہویا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو انہاں چیزاں تو روکیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سامنے اس چیز کو آگاہ فرمایا، اپنا جڑا یقین اور اپنا اعتقاد اور اپنا بھروسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات تے رکھو۔ اگر تہاڈے تے کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ دی طرفوں آتی ہے، اگر تمہیں کوئی نفع ملتا ہے تو وہ بھی اللہ دی طرفوں آتا ہے، اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہ بھی اللہ دی طرفوں ہی ہے، اللہ دے حکم دے نال ہے۔ اگر تسی اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط رکھو گے تو تواڈے واسطے جو مصیبت آئی ہے وہ بھی رحمت بن جائے گی۔ مصیبت ایک آزمائش بن کے آتی ہے، جیسے بیماری ہے تو وہ بیماری اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری دے دوران ان دے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے موسم خزاں دے وچ درخت دے پتے جڑتے ہیں۔ بظاہر تو تکلیف ہے، بظاہر تو پریشانی ہے، لیکن اس بیماری، اس تکلیف نے، اس پریشانی نے اس بندے کو اپنے مالک کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان کی زبان اس وقت اللہ کا نام نکلتا ہے۔ انسان خوش ہوئے، اس کو خوشی ملے، اس کو نفع آئے، اس کو فائدہ پہنچے، تو ادو عموماً بہت کم لوگ نے جنہ کے زبان ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ ادو وہ بندہ اپنی خوشی میں آ جاتا ہے، اپنے اس چیز کے نفع میں آ جاتا ہے، اپنی محنت سامنے آ جاتی ہے، اپنی تگ و دو آ جاتی ہے۔ لیکن جدو انسان کو پریشانی آوے، تکلیف آوے، بیماری آوے، تو خود بخود انسان کی زبان ہی اللہ کا نام نکلتا ہے۔ ایک قدرتی چیز ہے اور ایک حقیقت ہے۔ خالق کائنات نے 12 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا جدو اس بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو ادو پھر مینو فوراً بلاتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہوئے، چاہے بیٹھا ہوئے، چاہے ستا ہوئے، ان کا دھیان میرے وال ہی ہوتا ہے، ہر وقت ان کا دھیان میری طرف ہے۔ لیکن جدو اسی ان کی تکلیف دور کر دئیے تو اس بندے کو یہ بھی یاد نہیں رہتا جدو میں بیمار سا میں کتے کو دعا کرتا رہا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے واسطے انہاں چیزاں شیطان سجا دیتا ہے اور ان کی توجہ اس طرف ہٹا دیتا ہے۔ تو بیماری جدو آتی ہے انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی برکت کے نال ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی بظاہر اگر پریشانی بھی آ جاوے اور مالک کے نال بندے کا تعلق مضبوط ہوئے تو وہ پریشانی بھی ان کے واسطے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسے بندے ہوتے کوئی بھی مصیبت اللہ دے حکم تو بغیر نہیں آ سکتی۔ یعنی جندے ہوتے جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، وہ یاد رکھے کہ اے مصیبت اللہ دے حکم نال آئی ہے۔ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے۔ تو اب خالق کائنات جس وقت کوئی مصیبت بھیجتا ہے تو کیوں بھیجتا ہے؟ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وہ بندہ جڑا اللہ تے ایمان رکھتا ہے اللہ ان دے دل نو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ہے ظاہری طور تے ہدایت اور ایک ہے دل دی ہدایت، کیونکہ ایمان دل دی صفت ہے۔ جب تک ایمان دل میں داخل نہ ہوئے انسان مومن نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی جب تک دل دے نال تسلیم نہ کیتا جائے، دل بندے دا سیدھا نہ ہوئے، اونی دیر تک انسان سیدھا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا انسان دے جسم دے وچ ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا انسان ہی سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا انسان ہی بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا وہ انسان دا دل ہے۔ تو دل جو ہے جس وقت یہ سدھر جاتا ہے تو پھر انسان سارا ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔
خالق کائنات نے فرمایا یاد رکھ جدوں بھی کوئی مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے تو اللہ دے حکم نہ لائیے، اب تیرا یہ حق بنتا ہے کہ تو اپنا ایمان اللہ تے رکھ۔ جدوں تو ایمان اللہ تے رکھے گا تو اللہ تیرے دل نو ہدایت عطا فرما دے گا، یعنی تینوں اصل کامیابی مل جائے گی، اصل ایمان مل جائے گا۔ اور جس وقت اصل ایمان مل گیا تو پھر چاہے ظاہری طور پہ غم ہوئے، چاہے کوئی پریشانی ہوئے، چاہے کچھ بھی ہوئے، انسان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ نغمہ گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، آپ فرما دے رہے کہ اے جڑا نغمہ ہے یعنی جو دل کا ایمان ہے، جو اعتقاد ہے، وہ گلو لالا، گل کہتے ہیں پھلاں نو، یعنی کہ پھل کھلے ہون، موسم بہار ہوئے، ہر طرف کیا بات ہے بہترین موقع ہوئے، اور انسان جس وقت دیکھے کہ خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، ہر طرف عیش و عشرت ہے، تو پھر انسان کا دل جڑا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ نہ بہار نو ویکھدا ہے، نہ خزاں نو ویکھدا ہے، نہ وہ وصل نو ویکھدا ہے، نہ وہ اجڑن نو ویکھدا ہے۔ فرمایا کہ یہ نغمہ گلو لالا کا نہیں پابند، کہ اے تیرا نغمہ ہے جو ایمان دا نغمہ ہے، اے پھلاں دا، خوبصورتی دا، عیش دا، پیسے دا اے پابند نہیں ہے، چاہے بہار ہوئے چاہے خزاں ہوئے، جڑے دل میں ایمان ہے وہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ دے قائم رہتا ہے، تو اس کی ذات سے کوئی فرق نہیں پیدا، کیونکہ وہ دل نو ہدایت مل گئی ہے، وہ دل کا رخ اس معلوم طرف ہو گیا ہے۔ حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا جان لو اگر تمام لوگ پورے جتنے بھی کائنات کے انسان نے، پوری دنیا کے لوگ نے، وہ سارے دے سارے جمع ہو جان، لوے جتامات، اگر وہ سارے جمع ہو جان اکٹھے ہو کے مل کے وہ آخر بھی اسی تینوں فائدہ دینا ہے، کسی ایک بندے دا فائدہ کرن دے بارے سوچن، ان دے نفع دے بارے سوچن، ان دی بلائی دے بارے سوچن، تو فرمایا لم ینفعوک الا بشیء الا کتب اللہ لک، تینوں اونا ہی نفع دین گے جنہ اللہ تیرے واسطے لکھ دیتا ہے، جنہ اللہ نے نفع لکھ دیتا ہے تینوں اونا ہی نفع دین گے، چاہے ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہو گئے تیرے نفع دے بارے سوچن لگ پے۔ اور فرمایا لَبِجْتَمَعَتْ وَلَبِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اور اگر سارے لوگ جمع ہو جان اور جمع ہو کے اے ارادہ کرن، اے سوچن کہ اسی ایس بندے کو نقصان دینا ہے، اسی اینو ضرر پہنچانا ہے، اسی اینو تکلیف دینی ہے، تو تینوں اونی ہی تکلیف پہنچے گی جنی اللہ نے لکھ دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات اور اس کے حکم اور اس کی شاہی اور اس کی قدرت تو کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسے بندے دے بارے ارادہ کر لوے میں انہوں ضرر دینا ہے، انہوں تکلیف دینی ہے، تو پھر کوئی بندہ اس بندے نو اس تکلیف تو بچا نہیں سکتا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ان دے، یہ نہیں فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں بچا سکتا، فرمایا فَلَا كَاشِفَ لَهُ، ان کوئی نہیں بچا سکتا الا ہو سوائے ان دے، یعنی کہ جن نے ضرر جدرو آندا پیا ہے اس نے ہی بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ تکلیف آوے تو پھر تیرا چہرہ دوسری طرف ہو جاوے، اگر تکلیف آوے تو پھر بھی تیری توجہ ادھر ہی ہوئے کہ میری اس تکلیف نو دور بھی انہیں ہی کرنا ہے۔ میرے تے اگر مصیبت آئی ہے، اگر ماڑے دن آ گئے نے،
اگر غربت یا تنگ دستی یا قرضہ آ گیا ہے یا کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی غم آ گیا ہے، تو اس غم کو دور بھی اس ذات نے ہی کرنا ہے۔ اور ایسے فرمایا بھائی رد کا بخیر، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے کہ میں اس بندے کا بھلا کرنا ہے، ان کی بھلائی کرنی ہے، انہوں تندرستی دینی ہے، انہوں صحت دینی ہے، انہوں زندگی دینی ہے، انہوں رزق دینا ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس کو مقام دینا ہے، اس کو مرتبہ دینا ہے، اس کو میں دنیا میں جن کا نام بلند کرنا ہے، اس کا ذکر بلند کرنا ہے، تو فرمایا پھر انہوں کوئی رد نہیں کر سکتا۔ فلا راتا لفضل ہی، پھر اللہ دے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا فضل ایسی چیز ہے، مالک جندے تے چاہے جنہ چاہے اونا فرما دے۔ تو پھر سفر مہینے دی کیا اوقات ہے، مائے سفر دی کیا اوقات ہے کہ وہ کسے کو پریشان کرے، یا کسے واسطے منحوس بن جائے، یا کسے واسطے بیماری دا سبب بنے، یا کسے دا نقصان دا سبب بنے۔ جدو انسان دا دل اور اس دا ایمان اور اس دا اعتقاد اس بات تے قائم ہو گیا کہ میرے نفع اور نقصان دا مالک اللہ ہے، پھر کائنات کی کوئی چیز انہوں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اسی سوچیے کہ آج چیز ساڑھے واسطے اچھی نہیں تو واقعی اچھی نہیں ہوتی۔ اسی کہنے ہیں کہ آج چیز ساڑھے واسطے اچھی ہے تو وہ ساڑھے واسطے اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ یہ ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق اس دے نال ہونا وا۔ جدو اسی پہلے ہی سوچ لیا کہ میری آج طبیعت خراب ہے تو نہیں خراب ہے، صبح بندہ اٹھا ہے اس نے کہا کہ یار آج میرے کو نماز پڑھنے نہیں جایا جانا، میری آج طبیعت خراب ہے، تو وہ واقعی نہیں جائے گا، جسم درد کرے گا، سست ہو جائے گا، وہ بہ کے پڑھے گاری۔ ایک بندہ صبح اٹھا اس نے کہا کہ نہیں میں تو جانا ہے، تو اگر وہ طبیعت خراب بھی ہے تو چلا جائے گا۔ تو ان کی بڑی وضاحت ہے، وجہ یہ ہے کہ اسی جدو یہ سوچ لینے ہاں بھی اے چیز ساڑھے واسطے بری ہے تو وہ ساڑھے واسطے بری ثابت ہوتی ہے، کیونکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی و انا معہو، کہ میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق ان دے نال ہونا وا۔ اب جیسا گمان ہوئے گا ویسا ہی خالق کائنات کا فیصلہ ہوئے گا۔ اس واسطے کیا گیا کہ اپنے گمان کو پاک کر، اپنے خیال کو پاک کر، اللہ تعالیٰ دے بارے اچھا گمان کر، اللہ تعالیٰ دے بارے سونا خیال رکھ۔ جدو تیرا خیال سونا ہوئے گا، تیری توجہ سونی ہوئے گی، اللہ دے بارے تیرا خیال خوبصورت ہوئے گا، پھر اللہ بھی تیرے واسطے خوبصورتی پیدا کرے گا۔ ایک بندہ چھوٹی جی مثال ہے، اگر اسی اس کو سوچیے کہ یار اے بندہ تو خوبصورت ہے اور وہ اگر سونا نہ بھی ہوئے تو سانو کوئی نہ کوئی ان کی شے سونی لگن لگ پائے گی، نہ بھی سونا ہوئے اس یا کہ نہیں یار اللہ نے بنایا ہے جیسا ہی بنایا ہے، اللہ کی بناؤ میں تو نہیں اعتراض کر سکتا، نہ میں کوئی نقطہ نکال سکتا، نہ ایب کر سکنا وا۔ اس نے ویکھو چاہے ان کی شکل جیسی بھی ہوئے تو وہ ایستا 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 خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بندہ چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ ہوئے اور اسی آگے کہ یار بندہ سونا نہیں ہے تو کچھ ہے، یہاں تو کوئی حال نہیں ہے، نہ اخلاق اچھا نہیں ہے، بولتا سونا نہیں ہے، ٹرتا سونا نہیں ہے، اٹھتا کیویں ہے، بہندا کیویں، تو تھوڑی دیر کے بعد ہزاروں عیب نظر آن گے۔ تو بے عیب دے ہزاروں عیب نظر آن گے اور عیب دار میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ان کی وجہ کیا ہے کہ تسا ان کے بارے اچھا خیال کر لیا، تاری سوچ اچھی ہو گئی تو وہ بندہ اچھا ہو گیا، ساری سوچ بدل گئی بری ہو گئی تو بندہ سن برا لگن لگ پیا۔ تو ایسے ہی ہے، فرمایا گیا کہ اپنی سوچ کو اچھا کرو، اپنے خیال کو اچھا کرو۔ جدو اسی اپنا خیال اپنی سوچ اچھی کریں گے پھر سارے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میرے واسطے اپنے راز کے پردے کھولے اور خالق کائنات نے مینوں میری امت کا ایک خاص گروہ دکھایا، ایسے خاص لوگوں کی مینوں دکھایا گیا۔ وہ ایسے لوگ سن کہ انہوں بغیر حساب تو جنت میں داخل کیا جا گیا۔ جس وقت پوچھا گیا کہ کہڑے لوگ نے جنہوں اللہ تعالیٰ بغیر حساب تو اللہ تعالیٰ انہوں جنت میں لے کے جائے گا، فرمایا گیا ہم الذین لا یتطیرون،
یہ ایسے لوگ نے جنہوں نے کدے بدشگونی نہیں لئی، بد فالی نہیں لئی. جس طرح اسی اج کل بڑا ماحول ہے کہ فال نکالن دا، حساب کران دا، اپنے مستقبل کے بارے سوچن دا کہ دسو جی میرے نال کی ہوئے گا، اس کام دا نتیجہ کی ہوئے گا، کیا میرے واسطے یہ چیز اچھی ہے، میرے واسطے اچھی نہیں ہے، میں یہ کام کراں تو فائدہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، میں ادھر جاواں تو میرا سفر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. تو یہ چیزاں جہاں اسی اپنی طرفوں پیدا کر لئیاں نے، یہاں دا اسلام کے نال کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے سانو فال نہیں سکھائی، اسلام نے سانو استخارہ سکھایا ہے. اگر تسی کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی کام ہے، ہوئے نیک، اگر نیک کام کرنا چاہتے ہو اندر میں تسی چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے نال مشورہ کر لواں. استخارہ کا مطلب ہے مشورہ کرنا، کہ میں اللہ کے نال مشورہ کر لواں کہ یا اللہ پاک میں اے کام کراں تو میرے واسطے کیسا ہے، ہوئے وہ جائز ہے. اور پھر مشورہ کرے تو پھر وہ دعا کرے، وہ نفل پڑھے، نماز استخارہ کرے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ انہوں ان دے خواب دے وچ یا انہوں اشارہ یا ان دی طبیعت اس طرح مائل کر دے. تو استخارہ موجود ہے، حساب موجود نہیں ہے، فال موجود نہیں ہے، طرح طرح دے طریقے کار جڑے ایجاد نے، انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے. سب تو پہلی جو چیز ہے ویکھن والی وہ یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ شرعی ہے یا وہ غیر شرعی ہے، کیا وہ جائز ہے یا وہ ناجائز ہے، کیا اس کام میں اللہ دے رسول دی مرضی ہے، یا میں اگر یہ کام کراں گا اندر اللہ دے رسول دی نافرمانی تو نہیں. تو اگر ایسا کام کر رہے ہیں جو شرعی طور پہ جائز ہے تو سانو فال نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سب تو بہترین جو فال ہے وہ قرآن و حدیث ہے، وہ شریعت ہے. جدو اسی شریعت کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر سانو کسی اور پریشانی دی لین دی وقت کرن دی ضرورت نہیں ہے. لیکن چند ایسا چیزاں نے کہ جنہاں دے استخارہ کرن دی اجازت ہے. آقا علیہ السلام نے خود استخارے کی دعا عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام استخارہ فرماندے رہنے، لیکن وہ ایسیاں چیزاں نے کہ جنہاں وچ اللہ تعالیٰ دے مشورے دی ضرورت ہوتی ہے. تو خالق کائنات محبوب نے فرمایا کہ تسی اللہ تعالیٰ دے کول مشورہ کرنا کرو، استخارہ کرنا کرو. اس کے علاوہ جڑیاں دیگر چیزاں نے انہاں تے کدے بھروسہ نہ کیتا کرو. اور اگر کہیں ایسا ہوئے، اگر ایسا ہو جائے کسی بندے دا خیال کسی چیز سے آ جائے کہ اے چیز سے میرے واسطے منحوس ہے، یا اس چیز نے میں نے نقصان دیتا ہے، یا جگہ میرے سدھی نہیں آئی، اے گڈی میرے سدھی نہیں آئی، اے بچہ میرا ٹھیک نہیں ہے، اے کاروبار میرا ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں ملازم میرا اچھا نہیں ہے، تو انہاں دے بارے آقا علیہ السلام نے ایک دعا عطا فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر دعا کر اللہم لا تیرا الا تیرکا، کہ اے اللہ جو بھی جس چیز کا نتیجہ ہے وہی ہے جو تو نکالنا ہے. تو فال اچھی نکالنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا شگن لینا، اچھی فال نکالنا، یہ آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور اسلام میں شریعت میں جائز ہے. اور اس چیز سے پہلے بھی ایک موضوع جمعہ دا پڑھا چکے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کنہ چیزاں تو اچھی فال لئی ہے. لیکن اچھی فال لینا درست ہے، جائز ہے، سنت ہے، لیکن بری فال لینا، بدشگونی لینا یہ اسلام کا حصہ بھی نہیں ہے، اسلام میں جائز بھی نہیں ہے، اور اس چیز سے منع کیتا گیا ہے. اور اگر ذہن کوئی خیال آ جاوے تو پھر یہ دعا کرنی کہ اے اللہ پاک اگر میرا کوئی نقصان ہونا ہے تو وہ بھی تیری مرضی نال ہونا ہے، اور اگر میرا کوئی بھلا ہونا ہے تو بھی تیری مرضی دے نال ہی ہونا ہے. تو انسان دے اگر کوئی ایسی چیز ہوئے اندر کوئی اثر ہوئے بھی تو اس دعا دے نال ان جڑے اثرات نے وہ ظاہر ہو جان گے. اور ماہ سفر المظفر جڑا مہینہ ہے اس نو اولیاء کرام دا مہینہ آکھیا جاتا ہے. اس دے وچ کثرت دے نال عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، ورد و وظائف کرنا، یہ اولیاء کرام اور صوفیہ کرام کا طریقہ رہا ہے. ایک دعا بڑی مشہور و معروف ہے، دعا حزب البحر شریف، اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جڑی قرآنی آیات اللہ تعالیٰ دے نام اور احادیث جو دعاواں آئیاں نے انہاں دا مجموعہ ہے.
یعنی ایسی دعا ہے کہ جن دے وچ کوئی تانوں غیر شرعی الفاظ نہیں ملن گے، کوئی اندے وچ ایسی چیز نہیں کہ جن دے اعتراض کیتا جا سکے، نہ اندے وچ کوئی شرک ہے نہ کوئی بدعت ہے، اور یہ ایسی دعا ہے جہی آقا علیہ السلام نے خود حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم فرمائی سی۔ آپ حیدرآباد سے نکلے اور آپ دا جڑا بیڑا ہے وہ ڈبن لگ پیا، آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا فرمائی، آقا علیہ السلام اس وقت تشریف لائے اور آپ نے یہ سمندر دے وچ آپ نو یہ دعا تلقین فرمائی، اور اس نو تاں ہی حزب البحر آکھیا جاتا ہے، باہر دا مینا سمندر ہوتا ہے۔ تو اس دعا نو آپ نے پڑھیا تو ان دے پڑھن دے چند مرتبہ پڑھن دے نال وہ جو ڈوبتا پیا جو جہاز سی، اللہ تعالیٰ نے اس میں خلاصی عطا کر دیتی، اور جو طوفان جو پریشانی سی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ جڑی دعا ہے یہ حزب البحر شریف ماہ سفر میں پڑھی جاتی ہے، اور اسی باقاعدہ طور سے کچھ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو چند ایک مرتبہ اگر پڑھ لی جاوے، یعنی باہر مینا سمندر ہے، اب سمندر کئی نے، غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، قرضہ ہے، انسان جیسے بھی مسائل میں مبتلا ہے وہ اس دعا نو پڑھے، انشاءاللہ ان دی برکت نال ہر غم اس کا دور ہو جائے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اور جتنے بھی سارے مسائل نے جڑے دنیاوی نے انہوں دے واسطے کافی ہو جاتی، زیادہ نہیں، صرف ایک مرتبہ جڑا بندہ پڑھتا رہے۔ اگر یہ نہیں آتی تو قرآن پاک دی آیات نے، احادیث وچ دعاواں نے، اللہ تعالیٰ دے نام نے، نماز ہے، قرآن ہے، درود پاک ہے، نوافل نے، اگر اسی انہاں چیزاں کی کسرت کریے اور انہاں چیزاں دے نال اللہ تعالیٰ دے نال اپنے آپ کو جوڑ لئیے، تو چاہے کیسی ہی مصیبتیں کیوں نہ ہوں، کیسے ہی مسائل کیوں نہ ہوں، وہ سارے قریب نہیں آ سکتے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔